شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ این ٹی یو میں جب ہم پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور انڈسٹری میں جاتے ہیں تو سینئرز کو ہمیں ان کی رہنمائی کی، ان کی ہیلپ کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے سینئر ماشاءاللہ جونیئرز کے ساتھ بڑا زبردست کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جونیئر ڈسارڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا جونیئرز کو بھی میسج دیں اور ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، جونیئرز کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ جی، اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی سینئر پوزیشن پر بیٹھا ہے تو اس کے اوپر نا بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور وہاں پہ گریجویٹس کے ساتھ رینکرز بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں، پھر جو ہے وہاں کی مینجمنٹ بھی ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ تو مجھے تو ایک بات بڑی پسند آئی تھی، ہمارے ایک ساتھی تھے کراچی کے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں جوائن کرتے ہیں، تو یار اپنے آپ کو بہو سمجھو۔ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں، میں تو لڑکا ہوں، میں بہو کیسے ہو گیا؟ کہتے نہیں، آپ دیکھو کہ جو لڑکی جو ہے وہ جاتی ہے نا دوسرے گھر، اگر وہ اپنی باتوں کو آگے پہلے دن ہی اپنے آپ کو آگے کرے کہ میں پہلے ایسے کھانا وہاں پکاتی تھی، میرے جو ہے نا میکے میں ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، تو سسرال والے اس سے جلدی فیڈ اپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جو لڑکی جا کے ان کے طریقے پہ چلتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی جو یہاں کا طریقہ ہے میں وہ چلاؤں، اور ایک دفعہ اس میں حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ اپنی کوئی سجیشنز دیتی بھی ہے تو اس کو پھر ان کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایک وہ پارٹ کسی حد تک بن چکی ہوتی ہے۔ اب یہ مثال سے انہوں نے مجھے سمجھایا، لیکن مجھے نا ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیں جی، میں نے 4-5 آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہر جگہ پر ہی جو ہے نا ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا کبھی بھی اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ یار ہم تو یہاں پہ نئے آئے ہیں، ان کا نظام چل رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ یار ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہم سے، اور ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے کسی تعاون کی توقع رکھی ہی نہیں۔ میرے پاس آج بھی ایسے سینئرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بہت ڈانٹا بھی، یا بعض اوقات بہت بہت ہارش الفاظ بھی استعمال کیے، یہی سوچا کہ یار یہ تو اپنے ٹھیک ہے کالج کا تعلق کا پیچھے رہ گیا، ہم یہاں پہنچ گئے۔ اب ہمارے پہ بینگ اے جونیئر زیادہ ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں سے اٹھا کے علی صاحب میرے سینئر اور میں ان پہ ڈال دوں کہ جی یہ مجھے نہیں چلا رہے۔ اصل میں یہ تو چل ہی رہے ہیں، وہاں پہ چلنا تو میں نے ان کے ساتھ جا کے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار ہمارے حکمران کب ٹھیک ہوں گے، کبھی ہم یہ سوچیں کہ یار عوام کب ٹھیک ہوں گے۔ اگر عوام اچھی ہو جائے تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم خود اچھے ہو جائیں، ہم خود کمپرومائزنگ ہو جائیں، تو ہمارے سینئرز اس وقت انتہائی سے زیادہ کوئی نان کوآپریٹو بھی بندہ ہوگا نا، جب آپ اس کی ٹیم کا حصہ بن کے اسے پریکٹیکلی ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے، جس دن وہ آپ پہ ریلائی کر سکے گا کہ یار یہ لوٹ چل رہی ہے، یہ بیچ چل رہا ہے، یار اس کی ذرا، اور یہ پہلے دن نہیں ہوگا، یہ پہلے مہینے بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کو اپنے آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا، اپنی ثابت قدمی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، چیزوں کو سمجھ کے، غلطیوں سے بچ کے۔ پھر جب وہ آپ کو کام خود کہنا شروع کر دیں گے چند ماہ بعد، کیونکہ آپ میں وہ پوٹینشل موجود ہے کہ آپ چند ماہ میں ایک فریش بندہ بھی کچھ ذمہ داری لینے کے قابل ہو جاتا ہے، بشرطیہ کہ وہ پوری ایمانداری سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ Where there is a will, there is a way۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 100 راستے کھولتا ہے، لیکن آپ راستہ کھولنے کی طرف جائیں تو صحیح، آپ ایک قدم اس کی طرف بڑھیں تو صحیح۔ اسی طرح آپ نے ایکسپیکٹیشن کوئی نہیں رکھنی کہ یار ہم جائیں گے ہمیں بڑا پھولوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، ہمیں پھولوں کی سیج پہ رکھا جائے گا، ہمارا بڑا خیال رکھا جائے گا۔ دیکھیں آپ لوگ کسی جو ہے نا وہ کھلے لفظوں میں خالہ جی کے گھر نہیں جا رہے، آپ وہاں پر اپنا ایک کیریئر بنانا جا رہے ہیں، آپ اپنی ایک زندگی بنانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ کسی دعوت پہ نہیں جا رہے جہاں پہ آپ کو مہمانوں کی طرح آپ کا خیال رکھا جائے گا، آپ کو وہاں پہ اپنے آپ کو منوانا ہے سب سے پہلے، اور وہ منوانے کے لیے آپ کسی تعاون کی، اگر کوئی آپ سے تعاون کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، تو یہ تو آپ اس کو ایک ایکسٹرا آرڈنری بونس سمجھیں، ورنہ نارملی آپ یہی سوچ کے فیکٹری کے گیٹ میں قدم رکھیں کہ یار یہاں پہ میں نے خود ہی فائٹ کرنی ہے ساری،
اور میں نے اپنے آپ کو ان کا حصہ بنانا ہے. ان کے لیے مجبوری نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے چلانا ہے. اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں, میں نے ان کا حصہ بننا ہے. جیسے میں نے آپ کو بہو کی مثال دی, جیسے میں نے آپ کو عوام کی مثال دی, کہ آپ نے اس سسٹم کا, اس آرگنائزیشن کا حصہ بننا ہے. آپ نے اپنی ضرورت وہاں پہ منوانی ہے, آپ نے اپنی ایگزسٹنس کو وہاں پہ ثابت کرنا ہے. جب آپ اس کو ثابت کر لیں گے, آپ کو ویلیو بھی ملے گی, آپ کی بات کو بھی عزت ملے گی, آپ کے نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق بھی پڑے گا. دیکھیں, آپ ڈس ہارٹ ہو کے جن فیکٹریوں سے چلے گئے, کیا وہ فیکٹریاں آج اس وجہ سے بند ہو گئی, یا وہاں آپ کی جگہ پہ کوئی اور بندہ آ گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا؟ تو آپ ناکام ہوئے یا وہ لوگ ناکام ہوئے؟ آپ نے کسی تعاون کی توقع رکھے بغیر آپ نے وہاں پہ دل لگا کے محنت کریں. جتنا مرضی ٹف بھی سینئر ہوگا, آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں. ہاں, جس دن آپ کی کوئی ویلیو بن جائے گی, آپ کا 3-4 سال 5 سال کا تجربہ ہو جائے گا, اس کے بعد کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ نان کوآپریٹو ہوگا بھی, تو آگے 10 فیکٹریاں آپ کے لیے کھلی ہوں گی. بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. 6 ماہ یا 1 سال کے تجربے کے بعد فیکٹری چینج کر لینا. یہ وہی بات ہے جیسے میں آئی سی آئی میں علی بھائی گھبرا گیا تھا کہ یار اب میں پروڈکشن میں جا رہا ہوں. پروڈکشن سے پہلے گھبرا گیا کہ یار یہاں پہ ڈیوٹی بڑی لمبی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, مجھے جو ہے وہ جسمانی طور پہ کئی قسم کے دانے اور کئی یار پرابلمز ہو جاتی ہیں. چلو یار اے سی والی گاڑی اور اے سی والے دفتر میں چلتے ہیں. وہاں آ کے پتا چلا کہ یار 3-3 گھنٹے بیٹھ کے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جی ایم صاحب کا, اور اس کے بعد اندر سے میسج آ گیا, سوری سر وہ نا آج زیادہ پھنس گئے, تو کہتے ہیں کہ آپ نا پھر کسی دن آ جائیے. اس وقت جب تھکے قدموں کے ساتھ اس فیکٹری سے میں رات کو سمجھے 6-7 بجے نکلتا تھا, جہاں پہ 4 بجے کی اپوائنٹمنٹ, اور بتایا, انہوں نے کہا جی بیٹھیں ملتے ہیں. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے عصر پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد پی ایم نے کہہ دیا نہیں وہ نا جی ایم صاحب کہہ رہے ہیں یار آج تو نا بہت لیٹ ہو گئے, آپ ایسے کریں کہ اگلے ویک میں کسی دن آ جائیے گا. تو وہ سیلز کال کیا سیلز کال تھی. اس طرح کی جب شدید گرمی میں جب ایسے ہو رہا تھا, تو تب سوچا یار اس سے تو پروڈکشن ہی اچھی تھی. وہاں کوئی 2-3 گھنٹے انتظار تو نہیں کراتا تھا. وہاں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ کسی سے ملتے ہیں, اس نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے مجھے اب اچانک ایمرجنسی میٹنگ آ گئی ہے تم پھر آ جانا. اندر بیٹھ کے بھی 1-2 منٹ بیٹھ کے بھی اٹھنا پڑ جاتا. لیکن پھر یہی سوچا کہ مشکلات تو دنیا میں ہر جگہ پہ ہیں. اس کی مشکل سے بھاگ کے تو ادھر آیا تھا, اب اس کی مشکل سے بھاگ کے ادھر جا رہا ہوں, پھر ادھر سے بھاگ کے تیسری کس جگہ جاؤں گا. تو فائٹ زندگی میں جب تک آپ اپنے حالات کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے نا, آپ انسانیت کی جو ہے اعلیٰ منزل پر نہیں پہنچتے. اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں. اور جو جتنی زیادہ مشکلات میں جاتا ہے اتنا ہی وہ مضبوط ہوتا ہے. ایک انگریز مفکر کا قول ہے کہ مضبوط ترین درخت کبھی بھی مضبوط ترین مٹی یا زرخیز ترین مٹی میں نہیں اگتے, بلکہ مضبوط ترین درخت ہمیشہ تیز ترین ہواؤں میں اگتے ہیں, کیونکہ وہ تیز ترین ہواؤں کا مقابلہ کر لیتے ہیں, آندھیوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں, ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر کوئی بہت بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے ان کو اپنی جگہ سے اکھاڑنے کے لیے. آپ بھی ایسے مضبوط درخت بن جائیں جن کے اوپر آنے والی مشکلات کوئی اثر ہی نہ ڈالیں, مشکلات آ کے گزر جائیں, آپ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیں. اگر آپ ڈٹے رہیں گے تو ہی آپ ایک مضبوط اور تناور درخت اور ایک کامیاب انسان بن سکیں گے. اور اگر آپ ان آندھیوں سے, طوفانوں سے, مشکلات سے ڈس ہارٹ ہو کے نکلتے جائیں گے تو کوئی بھی زمین ایسی آپ نہیں پائیں گے جہاں پہ سب کچھ آپ کے موافق ہو. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عثمان بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کیریئر میں بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے. آج آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ لنک اپ رہے گا, آپ سے ملتے جلتے رہیں گے, آپ سے سیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو اس کو پیغام کو دیکھ رہے ہیں, آپ پلیز ٹیکسٹائلین ٹی وی جو یوٹیوب پہ چینل ہے اور فیس بک پر بھی ہے, اس کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اور اس پر آپ کو بہت سی پروڈکٹیو اور انٹرسٹنگ اور کام کی ویڈیوز جو ہیں وہ فیوچر میں بھی آتی رہیں گی, جو کہ آپ سب کے لیے بہت بینیفٹ ہوں گی. میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیکسٹائلین ٹی وی کو لائک بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.